السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پہ جا رہے ہیں۔ مقام اور مزار، اس کا فرق کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ بڑے تاریخی جگہ ہے۔ اس کو ماؤنٹ اولیف کہتے ہیں، جبل زیتون۔ یہ ماؤنٹ اولیو ہے، جبل زیتون۔ تو وسیم ان ایکشن، وسیم تو اپنے ان کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں۔ شفقت یار، آپ اصل میں شفقت فرما نہیں رہے۔ جب آپ شفقت کریں گے تو پھر مجھے آپ کا نام یاد رہے گا۔ آج یہ اسکول بند ہے، ورنہ ہم آپ کو اسکول میں لے جاتے ہیں، بچوں سے ملواتے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کسی دوسرے جگہ لے کے جائیں جہاں بچے ہوں اور بچوں سے ملوائیں۔ تو ماشاءاللہ آج صحابی رسول فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے مسجد الصحابی جلیل سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور ان کی یہاں پہ مقام ہے، بعض روایتوں کے مطابق جو ہے قبر ہے، بعض روایتوں کے مطابق مقام ہے۔ اور آئیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون السابقون اولئک هم المقربون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ آج کا دن بھی اللہ نے دیا، بہت اچھا موسم ہے ماشاءاللہ، اور ہم اس وقت القدس شریف میں ہیں، اور ایک مبارک پہاڑی جو جبل زیتون ہے، ماؤنٹ اولیو ہے، اس کے اوپر موجود ہیں۔ اور یہاں پر ایک مقام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک یہ والا۔ میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام جو ہے وہ، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل، تمام انبیاء میں سب سے افضل۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں، تمام انبیاء سے سب سے افضل، ٹھیک ہے۔ اور پھر انبیاء کرام کی جماعت تمام انسانوں سے افضل، اور پھر ان کے بعد جو ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ پھر ان کے بعد عشرہ، چار یہ اور چھ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعید، یہ حضرات جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ تو یہ تمام صحابہ، تمام اہل بیت،
اور وہ جو اہل بیت عظام ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، تو یہ سب سے افضل یہ شخصیات ہیں صحابہ میں، یہ چاروں صحابہ عشرہ مبشرہ، اور پھر اہل بیت کیونکہ اہل بیت صحابی بھی ہیں اور حضور کے گھر والے بھی ہیں، تو ان کی نسبت زیادہ ہے نا، وہ زیادہ قریب ہیں۔ تو انہی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش پرست تھے، ان کے والد بھی آتش پرست تھے، یہ اصفہان کا علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوئے، اور ان کے والد صاحب بہت بڑے زمیندار تھے، بہت امیر آدمی تھے، اور یہ بھی بہت امیر تھے، اور یہ ان کے والد ان سے بہت محبت کرتے تھے، یعنی ان کو ایسے پکڑ کے رکھتے تھے جیسے لوگ اپنی بچیوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، ویسے حضرت سلمان کی حفاظت کرتے تھے۔ اور پھر یہ تھوڑے بڑے ہوئے تو باہر، لڑکا گھر میں رہنا نہیں چاہتا نا، وہ تو باہر جانا چاہتا ہے، تو یہ جاتے تھے اپنی زمینوں پہ ایسے۔ تو ایک دن جو ہے ان کی ملاقات، اور یہ آتش پرست تھے تو بھرپور آتش پرست تھے، اور آتا ہے کہ یہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، اتنے سخت عبادت کرتے تھے۔ تو ان کی ملاقات ہوئی ایک پادری سے، مختصراً عرض کر رہا ہوں، تو اس کے پاس جا کے بیٹھے، تو اس نے کوئی، کیونکہ اس وقت تو مذہب عیسائیت تھا نا، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی عیسائیت کیا چیز ہے، تو اس کے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے۔ تو دیر سے آتے، تو والد صاحب نے پوچھا بھائی تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں ایک بزرگ کے پاس جاتا ہوں۔ کہا کون ہے بزرگ؟ انہوں نے کہا نہیں کل سے تم باہر نہیں نکلو گے، ان کو بند کر دیا۔ تو جب بند کیا تو یہ پھر موقع ملنے سے وہاں سے گھر سے بھاگ گئے، گھر سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ان بزرگ کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا بھائی یہاں نہ رہو، تم جو ہے شام چلے جاؤ۔ وہ شام گئے، اور وہاں پر ایک پادری کے پاس رہتے تھے، اور وہ پادری جو ہے لارڈ پادری تھا، اور اس کے پاس سیکھتے تھے دین، لیکن وہ کیا کرتا تھا، کرپشن کرتا تھا، سارا جو آتا تھا چندہ وندہ یہ وہ سب جمع کرتا تھا۔ تو اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ جمع ہوئے، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ کیوں؟ کہا کہ دیکھو اس کے پاس 7 مٹکے ہیں سونے کے بھرے ہوئے۔ تو جا کے دکھایا تو لوگوں نے کہا اچھا۔ تو پھر یہ بڑا ڈسہارڈ ہوئے۔ پھر جو دوسرا پادری بنا وہ بہت اچھا آدمی تھا، اور یہ اس کی خدمت کرتے تھے۔ تو اس نے ان کو کہا کہ جو صحیح دین ہے نا، مختصراً عرض کر رہا ہوں، وہ ایک نبی آئیں گے اور اس طرح سے وہاں پام ٹری ہوں گے، اور اس جگہ پہ آئیں گے، اور ان کی جو نشانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ ایک تو ایسی جگہ آئیں گے جہاں پہ کھجور کے درخت ہوں گے، پام ٹری ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ تیسرا ان کے کمر پہ جو ہے وہ مہر نبوت ہوگی۔ تو تم یہاں نہیں وہاں جاؤ۔ تو وہ پھر ایک قافلے والوں کے پاس روز پوچھتے تھے کہ بھئی کوئی قافلہ جا رہا ہے ادھر حجاز کی طرف؟ تو ایک قافلے والوں نے کہا ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو جب وہ لے کے چلے تو انہوں نے لا کے ان کو کیا کیا، بیچ دیا۔ پتہ ہے آپ کو اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا نا، تو وہ کیونکہ ان کا کوئی قبیلہ تو نہیں تھا، کوئی خاندان بھی نہیں تھا، انہوں نے ان کو فروخت کر دیا، پیسے لے لیے۔ تو یہ اب مدینہ منورہ میں جو ہے وہ خدمت کرتے تھے، اور اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے مدینہ منورہ، تو ان کو بھی پتہ چلا، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور کھجوریں تھیں ان کے پاس، اور کہا کہ یہ کھجوریں ہیں اور صدقے کی، اور آپ لے۔ تو حضور نے سب کو تقسیم کر دی، خود نہیں کھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے خود کیوں نہیں کھائیں؟ تو کہا کہ وہ میں جو ہے صدقہ نہیں کھاتا۔ تو ایک شرط پوری ہوگی۔ پہلی شرط کیا پوری ہوئی؟ وہ پام ٹری والی جگہ پہ آئے نا، مدینہ میں حضور کی بعثت ہوئی، حضور ہجرت کر کے آئے، دوسری یہ ہو گئی۔ اور تیسری جو ہے وہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کپڑے بدل رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایسے اچک اچک کر دیکھ رہے ہیں، تو حضور سمجھ گئے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے، حضور نے ایسے کیا تو انہوں نے حضور کی مہر نبوت بھی دیکھ لی۔ تو اب یہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو یہ جس کے پاس کام کرتے تھے نا، یہودی کے پاس، اس نے کہا کہ بھئی میں تو ان کو آزاد نہیں کروں گا۔ حضور نے کہا کہ ان کو آزاد کروں گا، 300 درخت دو اور 40 اوقیہ سونا دو تو پھر آزاد کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ سے کہا بھئی ان کی مدد کرو سونے کے حوالے سے۔ اور جب آپ مدینہ جاتے نا، وہاں ایک باغ ہے، وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے تھے، اور وہ درخت جو ہے جلدی سے فوراً اتنے بڑے بڑے ہو گئے۔ اس نے کہا وہ درخت چاہیے جس میں کھجوریں ہوں، تو حضور نے لگائے، اور وہ ان درختوں میں جلدی کھجوریں بھی آئی، اور وہ واحد درخت ہیں جو سال میں 2 دفعہ پھل دیتے ہیں۔ اب بھی ہے باغ، لیکن اب پھل تو نہیں دیتا، وہ درخت تو نہیں رہا، لیکن میں اس باغ میں گیا ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروایا۔ حضور کے پاس ایک کچھ سونا تھا، کسی نے دیا تھا، حضور نے وہ دیا، صحابہ نے مل کر ان کو
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صرف غزوہ بدر اور غزوہ احد میں انہوں نے شرکت نہیں کی، باقی سارے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی، غزوہ احد میں بھی نہیں کی، غزوہ احزاب میں کیونکہ ان 2 سالوں میں وہ غلام تھے اس لیے نہیں کی۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کہ بھئی اب سب لوگ مل کے آئے حملہ کرنے تو اس کی کیسے حفاظت کریں مدینہ کی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے ہاں پرشیا میں ہم اپنے شہروں کی حفاظت ایسے کرتے ہیں خندق کھود کے، تو انہوں نے حضور کو مشورہ دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خندق کھودی ان کے مشورے پہ۔ تو عام طور پہ لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ غلام ہیں، ان کا کوئی خاندان نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا باتیں کرنے والے، تو ایک دفعہ کوئی لوگ کہہ رہے تھے تو حضور کو جب پتہ چلا یہ بڑے اداس تھے تو حضور نے فرمایا السلمان منی من اہل البیت، السلمان من اہل البیت، سلمان جو ہے وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں یہاں پہ تو حضرت سلمان فارسی بھی ان کے ساتھ آئے، اور پھر حضرت عمر نے ان کو اس علاقے کا گورنر بنایا تھا، مدین کا، اس کا نہیں پورے علاقے کا، تو حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ یہاں آتے تھے، یہاں رہتے تھے، اور اب پھر حضرت عثمان کے دور میں، پھر حضرت علی کے دور میں، حضرت علی کے دور میں پھر ان کا انتقال ہوا۔ تو مختصراً اب یہ جو جگہ ہے، اب یہ جگہ کیا ان کی قبر ہے یا ان کا مقام ہے، تو واللہ عالم بالصواب، کہ بھئی اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ اس علاقے کے گورنر تھے۔ بعض کہتے ہیں شام کے اندر ان کی قبر ہے، شام میں، کچھ کہتے ہیں وہ یہاں ہے، کیونکہ سرزمین شام تو یہ ساری تھی نا، شام بھی پہلے اسی کا حصہ تھا، تو واللہ عالم بالصواب۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو پر کروڑوں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں کس طریقے سے حق کو تلاش کیا، اور حق کو تلاش کرنے کے بعد اسلام لائے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے اسٹیٹس کو چھوڑا، پیسے کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ آج ہم کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، پھر بھی ہم مقام چاہتے ہیں نا، عزت چاہتے ہیں، تو ایسے نہیں ملے گی۔ اور یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔